3 مرتبہ استغفار، 1 مرتبہ ضرور شریف پڑھ کر اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو کر بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والصلح خير، وقال تعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالی کا ایک خاص کرم ہے ہم پر اور آپ پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے آخرت کی فکر کی غرض سے اس مبارک مجلس کے انعقاد اور اس میں آنے کی اور شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ انسان اس پر جب اللہ کرم کرتے ہیں تو اس کو صلحاء کی مجلس نصیب کرتے ہیں، اولیاء کی مجلس، علماء کی مجلس، کیونکہ صلحاء کی مجلس سے یہ ہوگا کہ یہ بگڑے گا نہیں۔ اگر نیک بنے یا نہ بنے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس مجلس کی برکت یہ ہوگی کہ بگاڑ کی طرف یہ نہیں جائے گا، یعنی اس پر ایمان کا اور صلحاء کے مجلس کا اثر غالب رہے گا، اور یہی اثر اس کو گمراہ ہونے سے بچائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ صلحاء کے پاس جایا کرو۔ صلحاء نیک لوگوں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نیک لوگوں کو۔ اور ہم اگر نیک بن گئے تو ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے دعاؤں کا حصہ بن جائیں گے۔ کیسے؟ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے سوائے نماز جنازہ کے باقی ہر نماز میں وہ التحیات پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے نا۔ نماز عید میں، نماز وتر میں، نماز مختلف وہ ہے، البتہ بعض نمازیں ایسی ہے تو ہر نماز کی التحیات میں ایک مسلمان دعا کرتا ہے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان تھے، ہم نے اپنے اکابرین کے بیانات میں سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سارے مسلمان تمہارے لیے دعا کریں تو صالح بن جاؤ۔ جب صالح بن جاؤ گے تو ہر مسلمان کی التحیات میں تمہیں دعا ملے گی۔ صالحین کے لیے دعا کرتے سلامتی کی۔ اور
یہ مجالس اس کی برکت سے ہمیں کچھ فکر نصیب ہوتی ہے، ایک بیداری مہم جسے کہتے ہیں نا کہ ہم بیدار ہو جاتے ہیں جہاں غفلت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کیفیت کا ہمیں استحضار حاصل ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو پکڑتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ وہ ذات ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ آنکھیں ہم مجلس میں بیٹھ کر بھی، تہجد گزار بن کر بھی، نیک بن کر بھی ہم اپنی آنکھوں سے جو خیانت کرتے ہیں، اس خیانت کو ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن پکڑنے والی جو ذات ہے اللہ وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں۔ اور آنکھوں کی خیانت پر پکڑ اور اس کا عذاب دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے نا، اللہ ہے۔ اگر ہم آنکھوں کی خیانت کریں، اگر دنیا والے ہمیں دیکھ بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ ہماری برائی بیان کریں، لیکن آنکھوں کی خیانت کو اگر دنیا والوں سے ہم اوجھل ہو کر کرتے بھی رہے، اللہ تو دیکھتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین۔ اللہ وہ ذات ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو ان مجالس سے یہ کیفیت بیدار ہوتی ہے، یہ استحضار حاصل ہوتا ہے، اور مقصد زندگی انسان کے سامنے کھل جاتا ہے۔ اب جیسے ہم قرآن میں ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ہر آیت ایک حقیقت ہے نا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں، کیفیت ہم اس سے دور ہے، اور اس دوری کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہوئے یہ استحضار نہیں رکھتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بھائی میں غلط کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں غلط بیانی کر رہا ہوں، میں کسی پر الزام لگا رہا ہوں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، کوئی اور ہے یا نہیں، اللہ تو ہے میرے ساتھ۔ تو یہ کیفیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں گئے، ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بڑا نیک اور پارسا چرواہا ہے، ڈھیر ساری بکریاں ہیں اس کے پاس۔ تو اس چرواہے سے کہا کہ بھائی ہمیں ایک بکری تو دے دو، ہمیں ایک بکری تو دے دو، اتنی ڈھیر ساری بکریاں ہیں، مسافر ہیں۔ تو اس چرواہے کا ایمان دیکھو، اس چرواہے نے کہا کہ بکریاں تو میرے آقا کی ہے، یعنی میرے مالک کی ہے، جس کی بکریاں میں چرواہا ہوں، میں اس کو سنبھالے ہوئے ہوں، اصل تو یہ میرے مالک کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایمانی حرارت، ایمانی کیفیت کو معلوم کرنے کہا کہ ایک ہمیں دے دو، اس کو کیا پتا چلے گا کہ اتنی ڈھیر بکریوں میں ایک بکری غائب ہو گئی، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو بکریوں کو تو جنگل میں بھیڑیے کھا جاتے ہیں، کہہ دینا کہ کسی ایک بھیڑیے نے کھا لی۔ اس چرواہے کا جواب بڑا عجیب تھا، کیا ایمان اور کیا کیفیت استحضار کی ان کو حاصل تھی۔ اس نے کہا اس پورے جنگل میں میری بکریوں سے اگر میں آپ کو ایک بکری دے بھی دوں، میرا مالک بھی مجھے نہ دیکھے اور میرے مالک کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ کیا کہا؟ اللہ کہاں ہے؟ مالک کو تو جواب دے دوں گا، لیکن جو مالک کا مالک ہے اس کو کیا جواب دوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ ان کی ایمانی کیفیت تھی۔
تو ان مجالس سے یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے جس کے ذریعے سے ہم اپنی روزمرہ زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاشی زندگی، اپنے معاملات، اپنے معاشرت، اس میں ایمان کو بیچ میں لے آئے، ایمان اس کے بیچ میں ہو کہ ہر جگہ میرا ایمان مجھے غداری سے روکے، ہر جگہ میرا ایمان مجھے چوری سے روکے، ہر جگہ میرا ایمان مجھے غلط بات کہنے سے روکے۔ ان مجالس کا مقصد صرف اس مجلس کی حد تک اور اپنی ذات تک اپنے آپ کو نیک بنانا نہیں ہے، بلکہ آپ اور ہم جب معاشرے میں جائے، لوگ ہمیں دیکھیں، وہ ہمارے اوپر جب اس مجلس کا اثر اس وقت محسوس کریں گے کہ پہلے ہمارے اور ان کے معاملات ہوتے تھے، ہم ڈنڈی مار لیتے، لیکن اب اس مجلس کی برکت سے ہم ڈنڈی نہیں مارتے۔ وہ محسوس کرے کہ بندہ کہاں جا رہا ہے۔ آج ہم کسی اور کو کیوں نہیں لا سکتے اس مجلس میں؟ کیونکہ ہم نے اس مجلس کا اثر اپنے اوپر دنیا میں لاگو نہیں کیا، اپنی معاملات میں لاگو نہیں کیا، اپنے گھریلو زندگی میں میری گھر والی، میری ماں، میری بہنیں، میری حرکات اور سکنات کی تبدیلی کو اگر محسوس نہ کرے کہ بندہ تبدیل ہو گیا ہے، اس کے اخلاق پہلے ایسے تھے، اس کا رویہ ایسے تھا، اس کا غصہ ایسے تھا کہ سارے گھر والے تنگ تھے، لیکن جب سے یہ اس مجلس میں آیا ہے، اس کا غصہ ختم ہو گیا ہے، اس کا رویہ بدل گیا ہے، اس کا گفتگو کا انداز بڑوں کے ساتھ الگ، چھوٹوں کے ساتھ الگ ہو گیا ہے۔ دکاندار اگر بازار میں اس کو ملتے ہیں، وہ محسوس کرے کہ بھئی یہ بندہ تو بالکل بدل گیا، یہ وہ تھا کہ ڈنڈی مار دیتا تھا، یہ وہ تھا کہ یہ لڑتا جھگڑتا تھا، اب نہ لڑتا ہے، نہ جھگڑتا ہے، نہ کسی سے الجھتا ہے۔ اس کے رویے میں تبدیلی کہاں سے آئی؟ اس تبدیلی کا اثر اس مجلس کے اندر ہے، لیکن صرف ہم اس مجلس کی دعات اس اثر کو لیتے ہیں، باہر جا کے اس اثر کو اپنے اوپر غالب نہیں کرتے۔ اس مجلس کا اثر، ان باتوں کا اثر اپنے اوپر معاشرے میں لاگو کرو۔ صحابہ وہ وظائف سے اور دعاؤں سے دنیا میں مقبول نہیں ہوئے، اپنے کردار سے مقبول ہوئے، اپنے کردار سے۔ وہ جب کسی کو دعوت دیتے تھے نا، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ دین کا یہ فائدہ ہے اور یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، بس وہ کہتے کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ یہ کتنا مشکل جملہ ہے، یہ جملہ کتنا مشکل ہے کہ میری طرح بن جاؤ۔ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو اندر سے، باہر سے ہمارا حلیہ، ہمارا ظاہری چال چلن تو علماء، صلحاء، اولیاء والا ہے، لیکن جب ہماری گھریلو زندگی کوئی دیکھتا ہے، ہماری معاملات کی زندگی دیکھتا ہے، ہماری معاشرت دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں تیرے جیسے بننے سے بہتر ہے میں اپنے جیسا رہوں، اپنے جیسا ہی رہوں، میں صحیح دیندار ہوں۔ تو آج یہ مجالس، اس کی قدر تو کرو، لیکن اس کی اصل قدر یہ ہے کہ اس مجلس سے کچھ بن کر جب باہر جاؤ، کوئی بات دل پہ لگے، اس کو اپنے دل میں لے کر اپنی آنکھوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے کردار میں تبدیلی لاؤ، تبدیلی لے کر آؤ۔ یہ اس مجلس کا اثر ہے، اور باہمی محبت کی فضا کو قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا، الا اخبرکم، کہ میں تمہیں ایک ایسی خبر دوں، ایک ایسی بات کروں، کیسی بات؟ کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو وہ نفل نمازوں سے بہتر ہے، وہ روزے سے بہتر ہے، اور وہ صدقے سے بہتر ہے۔ نفلی نمازوں کا کتنا اثر ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ مجھے نوافل پڑھتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اتنا اثر ہے نفلی نمازوں کا، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نفلی نمازوں سے بہتر عمل تمہیں بتاؤں؟ روزے کا کتنا اثر ہے، اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا صلہ ہوں، خود اپنی ذات کو صلہ بتایا، اجر خود ہوں۔
لیکن اس سے بھی بہتر نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اس سے بھی بہتر عمل تمہیں بتاؤں. اور تیسری چیز بتائے وہ صدقے سے بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ صدقے سے بہتر ہے. صدقہ کیا ہے؟ الصدقۃ رد البلاء. بڑی بڑی بلاؤں کو، مصیبتوں کو صدقہ ڈال دیتے ہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں صدقات سے بھی بہتر تمہیں عمل بتاؤں. صحابہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ لوگ بھی اب منتظر ہے کہ وہ بات کیا ہوگی. صحابہ بھی منتظر تھے اللہ کے رسول ایسی کون سی بات کر رہے ہیں، ایسی کون سی بات کر رہے ہیں کہ جو نمازوں سے بہتر، روزوں سے بہتر، صدقات سے بہتر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے. کہ آپس کی رشتہ داریوں میں جوڑ پیدا کرو، دوستوں میں محبت پیدا کرو. یہ جو محبتوں کی فضا ہے اس کو عام کرو. آج مسلمان بڑی بڑی نمازوں کا مسلمان ہے، تلاوتوں کا مسلمان ہے، ذکر فکر کا مسلمان ہے، لیکن رویوں کا مسلمان نہیں ہے. کسی کے ساتھ آپ کا کوئی آ جائے معاملہ، پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ بھی کیسا مسلمان ہے. ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی غیرتی ذات کس کی ہوگی؟ کتنے غیرتی انسان تھے. قریب قریب ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ قبیلے کے لوگ آئے، ادھر متوجہ رہے، ان کو بیٹھنے دے. کچھ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں کچھ دے. تو وہاں ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات پڑھی تھی وہ ساری صفات اس نے کہا میں نے دیکھ لی تھی، لیکن ایک صفت میرے کو معلوم کرنی تھی کہ وہ صفت ان کے اندر ہے یا نہیں. تو انہوں نے اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یہ قبیلے کے جو لوگ آئے ہوئے ان کو میں کچھ کھجور دے دیتا ہوں، آپ مجھے فلاں وقت پہ اس کا بدل دے دیں. بات معاملات طے ہو گئے اور ایک وقت مقرر ہوا. میری بات کو غور سے سنیں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. پھر صحابہ وہ لوگ وہ لے کر چلے گئے. وہ جو تاریخ کی مثال کے طور پر آج 16 نومبر ہے، 20 نومبر کی تاریخ تھی تو یہ 16 کو پہنچ گیا اور کہا کہ میری امانت مجھے واپس کرو. تو چونکہ 4 دن تو باقی تھے، اب حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت بکر صدیق کھڑے ہوئے، باقی صحابہ کھڑے ہوئے، اور اس نے نبی علیہ السلام سے الٹی سیدھی باتیں شروع کی اور یہاں سے پکڑا، یہاں سے عرب میں یہاں سے پکڑنا پڑا ایک بہت برا سمجھا جاتا ہے. یہاں سے یہ جو شلوار کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ سے پکڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ تم عرب، تم قریش ایسے ہو، تمہارے باپ دادا ایسے تھے، نعوذ باللہ. وہ اتنی سخت الفاظ کہہ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش. حالانکہ 4 دن باقی ہے، اصولاً وہ مطالبہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ مطالبہ کر رہے میری امانت مجھے واپس کرو. تو کافی جب باتیں کی تو حضرت عمر جلالی تھے، ان کو غصہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا، کہا کہ تمہیں اگر تمہاری امانت چاہیے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کیا تو اس طرح کر دو. جلالی تھے. تو اب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھے، فرمایا عمر ایسا نہیں. اب انہوں نے بہت غلط باتیں کی، لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھے، اخلاق دیکھے، حلم دیکھے. اصل اس میں حلم معلوم کر رہے تھے کہ وہ جو رسول آئیں گے وہ حلیم الطبع ہوں گے، کہ ان کے بردباری اور ایک تحمل برداشت ان کے اندر بہت زیادہ ہوگا. تو وہ یہودی جو تھے انہوں نے ساری صفات دیکھی، لیکن حلم کی صفت کہ وہ تحمل مزاج اور برداشت والا مزاج ہوگا. تو انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور خوب باتیں سنائی. اور وہ چونکہ وہ دیکھنا چاہ رہے کہ نبی علیہ السلام حلیم الطبع ہے یا نہیں، تحمل برداشت ہے کہ نہیں. یہ نبی کی جو نشانی ایک بتائی وہ نشانی دیکھنا چاہتے تھے.
تو انہوں نے جب حضرت عمر ان کو ڈانٹے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ایسا نہیں، آپ ان سے کہو کہ آپ صبر کرو اور مجھے کہو کہ آپ جلدی کرو، آپ لینے میں انتظار کرو، تھوڑا صبر کرو، اور مجھے کہو کہ آپ دینے میں جلدی کرو، کہ آپ مقروض ہیں ان کے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ شخص وہیں پر ہی مسلمان ہو گیا، وہ وہیں پر ہی مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں آخری پیغمبر کی جو صفات پڑھی تھی اس میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ تحمل مزاج اور برداشت اور حلیم الطبع ہوں گے، میں نے وہ صفت نہیں دیکھی تھی، میں یہاں وہ صفت دیکھنا چاہتا، الحمدللہ وہ بھی میں نے ان میں پوری پائی۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم اس نبی کے نام لیوائے، ہمارے اندر تحمل ہے۔ اگر میرا ایک بھائی مجھے کچھ کہہ دے تو میں اس کے پیچھے جو ہے نا، ہمارے پٹھانوں میں تو جو ہے نا سب کچھ اٹھا لیتے بھائی، نہ یہ دیکھتے میں مسلمان ہوں، نہ یہ دیکھتے میں نیک لوگوں کی مجلس میں جاتا ہوں، دشمن بن جاتے۔ بھائی کیوں دشمن بنتے ہو؟ آپ کس نبی کے امتی ہو؟ وہ نبی تو دشمنیوں کو ختم کرنے آیا تھا، پرایوں کو اپنا بنایا۔ ہم اس نبی کے امتی ہو کہ اپنے آپ کو اپنے آپ میں ایک دوسرے سے الگ ہے، یہ زندگی ہے۔ تو یہ صفت نہیں ہے کہ ہم نیک بن گئے ہم تسبیحات پڑھ لیں، ہم نیک بن گئے ہم تہجد گزار بن گئے ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اخلاق کا جائزہ لیا جائے، اس کا امتحان، یہ امتحانات آتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، کبھی غربت کی صورت میں، کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی آپ کے اخلاق کی صورت میں، کہ آپ کے اندر کتنا تحمل ہے، کتنا برداشت ہے۔ یہ برداشت ہمارے اندر ہے؟ ہم اپنی گھریلو زندگی کو کس طرح چلا رہے ہیں؟ یا ہماری زندگی اس قابل ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ واقعی نیک لوگوں کی مجلس میں جانے والے لوگ ہیں، یہ بدل گئے ہیں؟ بدلنا اصل کمال ہے، بار بار آنا اور یہاں سے نیک بننا یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ بدلو اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی زبان کے بول کو بدلو۔ لوگ ہمیں دیکھیں کہیں کہ واقعی بدل گئے ہیں، ہمیں دکاندار دیکھیں، مارکیٹ والے دیکھیں، ہمارے جہاں ہمارا تعلق تو وہ ہم پر نظر ڈالے تو وہ آئے کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں، یار آپ ایسے بدل گئے، آپ کے ایسے اخلاق ہیں، آپ پہلے ایسے نہیں تھے، کہاں جاتے ہو؟ صلحاء کے پاس جاتا ہوں، نیک لوگوں کے پاس جاتا ہوں۔ ہماری زندگی میں ہم کتنے لوگوں سے ناراض ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے، اور پھر فرمایا فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، اور جو 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے اور اس حال میں اس کو موت آ گئی تو جہنم میں جائے گا۔ یہ کس کے لیے کہا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کہا ہے، ہم نمازیوں کے لیے کہا ہے، ہم ذکر کرنے والوں کے لیے کہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہا کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بھی جاتے ہو، اور پھر بھی لوگوں سے بغض رکھتے ہو، 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتے ہو۔ اگر اس حال میں تمہیں موت آ گئی، امام الانبیاء فرماتے تم جہنم میں جاؤ گے۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتے۔ یہ اخلاقی رویہ اس کو بدلنا پڑے گا۔ آپس میں محبتوں کو عام کرو، محبت مسلمان جو ہے نا، یہ تو ہم تو وہ ہیں کہ جو ایک ماں باپ کے پیدا ہے، ہم آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان پاکستان میں رہتا ہے، دوسرا افریقہ میں رہتا ہے، دونوں بھائی ہے، یہ مسلمان یہ بھائی ہے، لیکن ہم ایک ماں باپ کے پیدا آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ اور یہ نفرتیں کب آتی ہیں؟ کبھی مال کی وجہ سے آتی ہے، کبھی بیویوں کی وجہ سے آتی ہے، کبھی اولادوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو بھائی ان سے اپنا تعلق اپنی جگہ رکھو، مال کا معاملہ اس کو بھی صاف رکھو، مال کے معاملات کو صاف رکھو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا، ایک بھائی آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں،
تو ایک کا حق پکا ہوتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کو اس کا حق ملے، اور وہ اپنا حق لے بھی سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑے، جو حق پر ہوتے ہوئے، یعنی میرا ایک معاملہ ہے کہ بھئی میری آپس میں بھائیوں میں مال تقسیم ہو رہا ہے، اب دوسرا بھائی کمزور ہے، میں ذرا زوراور بھی ہوں اور مالدار بھی ہوں، میں اپنی قوت سے اپنا حق اس سے لے بھی سکتا ہوں، لیکن وہ کمزور ہو جائے گا اور وہ مجھے دے بھی دے گا، لیکن میں اپنا حق چھوڑتا ہوں کہ بھئی یہ میرے بھائی ہے، ان کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں، میں ان کو معاف کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا حق مانگتے ہوئے مانگ سکتا ہے، لے سکتا ہے، پھر بھی معاف کرے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت کے بیچ میں اس کو کر دوں گا، جنت کے بیچ میں اس کو گھر دوں گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ سودا سستا نہیں ہے؟ ہاں، اپنا حق، ہمارا حق ہمیں کتنا جینے دے گا؟ لاکھ ہوگا، 2 لاکھ ہوگا، 10 لاکھ ہوگا، 20 لاکھ ہوگا۔ ارے ہمیں کوئی کہے کہ اس فلاں کو معاف کرو، میں تمہیں بیریئر ٹاؤن میں پلاٹ دیتا ہوں، ہم کتنے اچھلتے کودتے ہیں، اور اگر وہ ضمانت لینے والا وہ فراڈی ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اس کی باتوں میں لے جاتے۔ یہ صادق اور امین امام الانبیاء رحمت للعالمین جو کل قیامت کے دن ساری انسانیت کی شفاعت کریں گے، وہ فرما رہے کہ تم ایک حق اپنا معاف کرو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے بیچ میں تمہیں گھر لے کر دوں گا اللہ سے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے حق اگر ہم معاف کر کے اپنے خاندانی زندگی کو جوڑ اس میں پیدا کرے، اپنی گھریلو زندگی میں جوڑ پیدا کرے، نفرتوں کو ختم کرے، محبتوں کو عام کرے، جس عمل کی وجہ سے میرا خاندان ٹوٹتا ہے، میری بھائی بندی ٹوٹتی ہے، وہ ٹوٹنے والا عمل نہ کر کے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر کے اپنا حق بھی معاف کروں اور آپس میں جوڑ کی کیفیت پیدا کروں، تو میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہے۔ ضامن مطلب سمجھتے ہو؟ یہ ضمانت لینے والے معاملات بھی ہے نا، کبھی یہ تھانوں میں کبھی جا کر دیکھو، کوئی آدمی گرفتار ہوتا ہے نا، جو اس کی ضمانت لیتے وہ ساری زندگی اس کو اپنا احسان مند سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں کہ یار یہ میرا بڑا محسن ہے، میں بہت برے حالات میں پھنس گیا تھا، اس نے تھانے میں آ کے میری ضمانت دی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے جس قیامت کے دن جہاں انبیاء بھی سر نہیں اٹھا سکیں گے، ہیبت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنا حق معاف کر کے کسی کو چھوڑ دیا ہو کہ بھئی میں نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے، نبی علیہ السلام تمہیں خود ڈھونڈیں گے کہاں ہے وہ جس نے میرے کہنے پر اپنا حق دنیا میں معاف کیا تھا، میں آج اس کے لیے جنت میں گھر بنا چکا ہوں، آج وہ اپنا گھر لے لے۔ سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو میرے بھائیو، نیک اعمال بھی کرو، فکر بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، تہجد گزار بھی بنو، لیکن اپنی معاشرتی زندگی کو مسلمانوں والی بناؤ۔ ہم اس چیز میں بڑے کمزور ہیں، ہماری یہ اخلاقی زندگی بڑی متاثر ہو گئی ہے۔ لوگ ہم سے، ہماری نمازوں سے، دیکھو ماں باپ بھی جو ہے نا، ایک بات بتاؤں، میں اکثر طلبا کو یہ بات کہتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں، ماں باپ بھی ہماری عبادتوں سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے وہ خدمت سے خوش ہوتے ہیں، اور اصل ہے بھی خدمت ماں باپ کی۔ عبادت کا تعلق تمہارا رب کے ساتھ ہے اور خدمت کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، صحیح ہے نا؟ عبادت کا معاملہ بندے اور رب کا ہے، اور خدمت کا معاملہ بندے اور بندوں کا ہے، بندے اور بندوں کا ہے۔ ایسے اخلاق اپنے بنائے، ایسا کردار بنائے، ایسے رویے اپنے گھروں میں رکھے۔ اوقات چونکہ ہمیں بحیثیت امام، ہمیں بہت سے لوگ جب ہم بیان کرتے ہیں ہمیں اپنی وہ بیان کرتے ہیں کہ جی آپ یہ اس طرح اس موضوع پہ بات کریں، تو بہت سے ہمارے پٹھانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے مرد جو ہے نا عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں اور سخت رویہ رکھتے ہیں، بہت سخت رویہ۔ نہیں، اتنی سختی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا میں۔
تو یہ گھریلو زندگی اپنی جہنم نہ بنائے. اس کو یہ اللہ نے آپ کو محبت کے لیے بیوی دی ہوتی ہے. ان کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق اچھے کرو. ماں کے ساتھ تعلق اپنی جگہ لیکن بیوی کے ساتھ اپنی جگہ. اس چیز کو دیکھو کہ آپ کے بچے کی ماں ہے اور ان بچوں کی جنت اس کے پاؤں تلے. یہ جو تمہارے بچے ہیں نا ان کی جنت کہاں ہے؟ یہ جو تمہاری بیوی ہے اس کے پاؤں تلے اس کی جنت ہے. ایسا ہے کہتے ہیں نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو جب تمہارے بچے ہیں تمہارے بچوں کے لیے ان کی ماں کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے نا. تو اس بیوی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق تھے. ایک مرتبہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی تو ایک ایک کی باری آتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی تو ایک اور ازواج مطہرات میں سے امہات المؤمنین میں سے کسی نے تھوڑا سا پلیٹ سالن دے دیا تو حضرت عائشہ نے وہ پلیٹ ایسے پھینک دیا نا. اب نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ نے وہ پلیٹ پھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. اٹھ کے وہ پلیٹ جمع کیے اس سے وہ سالن جو بھی تھا اور وہ جو لے کر آیا تھا نا پلیٹ اس سے کہا غارت امکم. کیا فرمایا؟ غارت امکم کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی کہ میرے نمبر پر کسی اور نے سالن کیوں بھیجا. اور کہا کہ عائشہ تم نے اس کی پلیٹ توڑی ہے نا وہ پلیٹ اس کو دے دو وہ اس کا حق ہے اور کچھ نہیں فرمایا. ہم اپنی زندگی میں ہمارے لیے بہترین زندگی اسوہ حسنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کیسے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے تھے, بیویوں کے ساتھ کیسے تھے, دوستوں کے ساتھ کیسے تھے. یہ ساری زندگی اسوہ حسنہ پہ عمل کرو. اس معاشرتی زندگی کو بناؤ پھر لوگ تمہیں کہیں گے کہ واقعی اللہ ولی ہے. لیکن اگر صرف ہم اپنے لیے نمازیں پڑھتے رہیں گے, رات پر ہم تہجد پڑھتے رہیں, ذکر کرتے رہیں اور صبح ہمارا رویہ پھر ایسا بدتمیزی والا ہو پھر ہمیں کوئی نیک نہیں کہے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے وہ بڑی نمازی ہے, تہجد گزار ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن زبان اس کی صحیح نہیں. فرمایا جہنمی ہے. تہجد گزار ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے, لیکن زبان صحیح نہیں ہے. اس زبان سے زہر پھیلاتی ہے, نفرتیں پھیلاتی ہے, دوسروں کے دلوں کو توڑتی ہے. فرمایا کہ جہنمی. اور دوسری عورت ہے وہ صرف نمازوں پہ اکتفا کر لیتی ہے, بس وہ جو ایک عام مسلمان جس طرح زندگی گزارتے وہ گزار لیتی ہے, لیکن رویہ بڑا اچھا ہے, اخلاق بڑے اچھے ہیں, مٹاس زبان میں مٹھاس ہے. فرمایا کہ جنتی ہے. یہ کیا ہے؟ جنتی ہے. تو میرے بھائیو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو, محبت کی فضا کو رکھو, محبت کی فضا کو عام کرو. آپس میں اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان بھی کوئی ایسا فارمولہ بناؤ کہ وہ محبتیں پیدا ہو جائے. اور اگر محبت پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دو آدمیوں کے درمیان اگر صلح کرنے کے لیے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, لیس الکذاب, وہ جھوٹا نہیں. دو آدمیوں کے درمیان اگر کوئی جوڑ پیدا کرتا ہے کہ ان میں یار یہ نفرتیں ختم ہو جائے, اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا چوہے اور بلی والا کھیل بنا ہوا ہے, جان ہی نہیں چھوٹتی, تو وہ کبھی ماں سے کہتا ہے کہ میری بیوی تو آپ کی اتنی محبت کرتی ہے, مجھے کہتی ہے کہ اماں کے لیے گولیاں لے کر آؤ, اماں کے لیے یہ لے کر آؤ. اور بیوی کو جب ماں سے ملے اور بیوی سے ملے تو بیوی سے کہے کہ بھائی میری ماں کہتی ہے کہ تم جو ہے نا اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتے ہو, کبھی اس کے لیے چپل لے لیا کرو, کبھی اس کے لیے اچھا کھانا لے آیا کرو. اس طرح کی باتیں کر کے بھلے آپ جھوٹ بولتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا نہیں. جو محبت کو پیدا کرنے کے لیے اور آپس میں جوڑ کے لیے جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹا نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. شرابی ہو سکتا ہے, چور ہو سکتا ہے, زانی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ شخص جو دو لوگوں کے درمیان صلح اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے کچھ ادھر ادھر کی بات کر دیتا ہے یہ جھوٹا نہیں. تو کیا خیال ہے؟ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم جھوٹ بول کر دو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ,
کہ خبر جو ہے نا کہ کسی نے، میں نے کہا کہ یار وہ فلاں ایسا ہے، اب دوسرے نے جا کے وہ پھیلا دی کہ یار مجھے بس سب نے کہا تھا کہ وہ ایسا ہے. بھائی جب تک آپ نے خود نہیں دیکھا ہو، معائنہ نہیں کیا ہو، اس خبر کو نہ پھیلاؤ، اس خبر کو نہ پھیلاؤ. نفرتیں اسی سے پھیلتی ہے. لیس الخبر کالمعائنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خبر دینے والے ہیں نا یہ حقیقت نہیں ہوتی، یہ اس طرح نہیں ہے جیسے معائنہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے نہ سنا ہو اس بات کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کے بارے میں آپ نے کچھ سن بھی لیا تو بھائی اللہ فرماتے ہیں کہ تم کسی مسلمان پہ پردہ ڈالو، کل قیامت کے دن میں تمہارے اوپر پردہ ڈالو. تو کیوں کسی کی باتیں کرتے ہم نفرتیں پھیلائیں؟ کیوں کسی کے اندر جو ہے نا بغاوت اور نفرتوں کو پھیلائیں؟ محبت کو عام کریں گے نا انشاءاللہ. اپنی گھریلو زندگی کو اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اور اپنی معاشرتی زندگی کو، اپنے معاملات والی زندگی کو، اپنی بازاری زندگی کو اچھا بنائیں. دیکھو ایک مسلمان کی پہچان ہر جگہ ہونی چاہیے. ہمارا جب کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، کوئی ہمیں موٹر سائیکل والا، میں پیدل کھڑا ہوں یا یہ بھی میں بھی موٹر سائیکل پر، دوسرے بھی موٹر سائیکل کریں اور بارش کا موسم ہے یا ویسے کسی گڈر کا موسم ہے، کوئی تیز چلتے ہوئے وہ گڈر کا پانی یا وہ بارش کا پانی ہمارے اوپر چیٹے لگ جائے، اس وقت ہمارا پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں یا ہم کیا ہیں، ہم شیطان کا کردار ادا کریں مسلمان. بھائی صبر کرو نا. تمہیں کسی سے تکلیف صحیح، اس نے غلط فہمی میں یا اس نے مستی میں جو بھی کیا، یا کسی کا آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا، ایک آدمی کا غلطی سے ٹائر اس کے ساتھ بریک اس کا فیل ہو گیا یا اور معاملات ہو گئے، تو یہاں پر بھی اپنے ایمان کو دکھاؤ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے. اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے بتاؤ کہ واقعی میں مسجد کا مسلمان نہیں ہوں، میں اس وقت بھی مسلمان ہوں کہ جب کسی سے مجھے تکلیف پہنچے میں اس کو صبر کے ساتھ کوئی بات ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اخلاق ہے مسلمان کے، یہ صفات ہے مسلمان کی، یہ صفات ہے. ان صفات کو اپنا کے کسی کو بھی کچھ نہ کہو، جو تمہیں کچھ کہے ان کو معاف کرو. میں نے آپ سے کہا نا کہ جو اپنا حق معاف کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں جنت میں. کیا خیال ہے آج کے بعد اپنا حق معاف کریں گے انشاءاللہ؟ اپنا حق معاف کریں. اور کسی کے ساتھ اگر تلخ کلامی بھی ہو گئی ہے تو باتوں کو بند نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے سے بات نہ کرے. اگر اس حال میں ان کو موت آ گئی وہ جہنم میں ہے. اور اسی طرح کسی کی باتیں سن کر اس کو آگے نہ پلاؤ، اس کو لیس الخبر کالمعائنہ. اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان محبت کو، یہ چونکہ یہ فضا ہماری معاشرے کی بن گئی ہے کہ ساس اور بہو یہ ایک سلسلہ بن چکا ہے کہ بھئی وہاں کچھ نہ کچھ چپکلش ہوتی رہے گی. اس فضا کو ختم کرو اپنے اچھے اخلاق سے. اپنی بیوی سے رویہ بہت اچھا رکھو. ان کی کسی ایک شخص نے، غالباً حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ کبھی بیشی معاف کرے، ایک شخص گھر آیا، بیوی سے کہا سالن دے دو. اس نے سالن دی، سالن میں نمک زیادہ تھا. سالن میں کیا تھا؟ نمک زیادہ تھا. تو اس نے کہا کہ یار یہ اللہ کی بندی ہے، ہو گئی غلطی، معاف کر دیا. کیا کیا؟ اللہ کی بندی ہے، کبھی مرچی زیادہ، کبھی نمک زیادہ، کبھی کیا معاملہ، کبھی کپڑوں کی صفائی میں کوئی مسئلہ، کبھی ویسے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے وہ تیار نہیں، ہم اللہ کے لیے معاف کریں. تو کہتے اس شخص نے اس کو کہا کہ اللہ کی بندی ہے، اس کو معاف کر دیے. تو پھر بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہا کہ مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے میری ایک بندی کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کیا. جاؤ ہم نے تم اپنا بندہ سمجھ کے معاف کیا، ہم نے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کیا. تو معافی کو پھیلاؤ، نفرتوں کو ختم کرو، گھر کی فضا کو محبت والی فضا بناؤ. بچوں سے بھی محبت کرو. اور یہ بھی بتاؤں، آخر پتہ نہیں آپ لوگ اتنی محبت سے بیٹھے ہوئے، میں کچھ سوچ کر نہیں آیا تھا، اپنے بچوں کو بھی حیثیت دو. اپنے بچوں کو اگر وہ جیسے تھوڑے بڑے ہو گئے، وہ آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں، ان کا مشورہ سنو،
ان کا مشورہ سنو. ہو سکتا ہے موجودہ حالات کے حساب سے وہ کچھ وہ دیکھ رہا ہو جو آپ بڑے اور ہم بڑے ہو کر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو سنو. بہت سی باتیں آپ کو بچہ بھی آپ کو سمجھا دے گا. چھوٹے چھوٹے بچے کوئی کام کی بات کر جاتے ہیں, بچوں کو حیثیت دو, ان پر اعتماد کی فضا قائم رکھو تاکہ وہ آہستہ آہستہ جب بڑے ہو آپ کا اعتماد آہستہ آہستہ ان پہ بڑھتا چلا جائے. لیکن ہمارے ہاں بڑی کمزوری یہ ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ خود پوتوں کا دادا بن جاتا ہے لیکن باپ اس پہ اعتماد نہیں کرتا. بچوں پہ اعتماد کرو, بچوں کو پیار دو, محبت دو, ان کو اعتماد دو اور ان کو اپنا جانشین سمجھ کے کہ یہ میرا کل میرا جانشین ہے, اسی بچے نے کل میری جگہ سنبھالنی ہے, میرے کو مر کے یہ میرے کو دعائیں دے گا. لیکن آج اگر میں نے اس کے ساتھ محبت والا رویہ رکھا ہو تو کل کو مجھے دعائیں دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے جو ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. لیکن پہلے بڑوں کو پتا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم شفقت کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اور جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں, تو بڑوں کا ادب ہو اس وقت ہوتا ہے جب بڑے چھوٹوں کو سکھائے, ان کو محبت دے اور وہ سمجھے کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میرا چاچا ہے, یہ میرا ماموں ہے. وہ اس اخلاق کو دیکھ کر وہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا. لیکن اگر ہم نے نفرتی دی ہوں گی تو ولم یوقر کبیرنا, پھر وہ بھی ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرا, پھر دونوں کا معاملہ فلیس منا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت سے اس کو نکال لیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بچوں کے ساتھ اور جو بڑے ہیں, اگر ہمارے بڑے ہیں, ہم سے اگر کوئی ایک دن بھی بڑا ہے ہم اس کا ادب کریں. چھوٹوں پر لازم ہے کہ بڑوں کا ادب کرے. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرے تو تب بھی جا کے وہ ادب کا دائرہ بیچ سے نہ نکالے. وہ ایک شخص اخبار پڑھ رہا تھا نا, تو کسی نے دیکھا کہ الٹا پڑھ رہا ہے, تو اس نے کہا یار الٹا اخبار پڑھ لے. بولا سیدھا تو سب پڑھ لیتے, کمال تو ایک کہ الٹا پڑھ لو. کمال کیا ہے؟ الٹا پڑھ لو. تو بھائی جو تمہیں بڑے جب نہیں ڈانٹتے ان کا ادب کرتے تو یہ کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہاری غلطی نہ بھی ہو ڈانٹتے اور تم صبر کرو, ادب کرو. یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے. اور پھر یہ ہے کہ آخر میں ایک بات کر کے کہ ان سب کا معاملہ دل کے ساتھ ہے. جب دل صاف ہوگا نا تو ہر معاملہ صاف ہوگا. اور دل کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. تو اب انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید طریقہ بتائیں گے. اللہ پاک ہمیں